آپ کی روح رحمانی روح ہے یا شیطانی روح، فیصلہ آپ خود کیجیے۔ اسلام میں گانا، میوزک سننا اور موسیقی کے آلات استعمال کرنا ناجائز اور حرام ہے، اور یہ بات قرآن و حدیث کے نصوص قطعیہ اور حضرات ائمہ کرام رحمہ اللہ کے اجماع کی روشنی میں بالکل واضح ہے، جن سے ان کی حرمت اور ممانعت میں کوئی شبہ باقی نہیں رہتا۔ میوزک اور گانے سننا شیطانی روح کی غذا ہو سکتی ہے، رحمانی روح یعنی اللہ کی رضا چاہنے والوں کی روح کی غذا ہرگز نہیں ہو سکتی، بلکہ اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے اور بندیوں کی روح کی غذا صرف اور صرف اللہ کی رضا والے اعمال ہیں۔ آئیے اس پوسٹ میں آپ کو میوزک اور گانے سننے کے نقصانات بتا دیتے ہیں، تاکہ ہر سنجیدہ مسلمان اس گناہ کبیرہ سے بچنے کی کوشش کرے۔ قرآن کریم سورۃ لقمان آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيَضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا ہُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِینٌ۔ ترجمہ: اور کچھ لوگ وہ ہیں جو اللہ سے غافل کرنے والی باتوں کے خریدار بنتے ہیں تاکہ ان کے ذریعے لوگوں کو بے سمجھے بوجھے اللہ کے راستے سے بھٹکائیں اور اس کا مذاق اڑائیں۔ ان لوگوں کو وہ عذاب ہوگا جو ذلیل کر کے رکھ دے گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 بار قسم اٹھا کر فرمایا، اس آیت میں لہو الحدیث سے مراد گانا بجانا ہے۔ اسی طرح حضرت ابن عباس، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہم، حضرت اکرمہ، سعید بن جبیر، امام مجاہد رحمہ اللہ سے بھی اس آیت کی یہی تفسیر منقول ہے۔ تفصیل کے لیے تفسیر ابن کثیر، تفسیر قرطبی، تفسیر مظہری ملاحظہ کیجیے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، لا یکونن من امتی اقوام یستحل الحر والحریر والخمر والمعازف۔ میری امت میں کچھ لوگ پیدا ہوں گے جو زنا، ریشم، شراب اور راگ بازوں کو حلال قرار دیں گے، یعنی بالکل جائز سمجھیں گے۔ میوزک اور گانے سننے کے نقصانات اور میوزک سننے کے آلات پر رقم خرچ ہوتی ہے جو کہ اسراف ہے، اور اسراف گناہ کبیرہ ہے۔ نمبر 2، جسمانی صحت داؤ پر لگ جاتی ہے۔ میوزک مسلسل سننے کی بنا پر کانوں کو نقصان پہنچتا ہے۔ رہی سہی کسر ہینڈ فری یا ہیڈ فون پوری کر دیتے ہیں، جبکہ انسان پر اپنی صحت کا خیال رکھنا شرعاً بھی لازم ہے۔ نمبر 3، گانے سننے کی وجہ سے سر درد ہونے لگتا ہے اور دماغی بوجھ سا محسوس ہوتا ہے، جس کی وجہ سے انسان چڑچڑاپن کا شکار ہوتا ہے، ٹینشن کا مریض بن جاتا ہے۔ نمبر 4، گانے بازوں میں گزرنے والا وقت الگ سے ضائع ہوتا ہے، جبکہ یہی مفید کاموں میں بھی خرچ کیا جا سکتا ہے، حالانکہ یہ زندگی اور قوت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک مہلت ہے، جسے گناہ کبیرہ میں ضائع کرنا بہت بدقسمتی ہے۔ نمبر 5، اس سے حافظہ کا نقصان بھی ہوتا ہے، ذہن اس میوزک میں الجھا رہتا ہے۔ نمبر 6، گانے اور میوزک جن اشعار پر مشتمل ہوتی ہے وہ بھی اپنا اثر جماتے ہیں۔ انسان منفی سوچ کا شکار ہوتا ہے، اداس رہنے لگتا ہے، بلکہ بعض اوقات غم، پریشانی اور اداسی خودکشی پر ابھارتی ہے، جبکہ بالکل حرام ہے۔ نمبر 7، عشق مجازی کی تباہ کاریوں میں
میوزک اور گانوں کا بہت بڑا کردار ہے۔ عشقیہ گانوں کے بول موسیقی کے ساتھ سن سن کر نام نہاد عاشق معشوقہ کسی کام کے نہیں رہتے اور اپنی زندگی فضول اور ایک مخلوق کی حرام محبت کی خاطر تباہ کر بیٹھتے ہیں، جبکہ اپنے خالق مالک رزاق کو ناراض کر دیتے ہیں۔ اسی عشق مجازی میں میوزک کا بہت بڑا دخل ہے، جو کہ شیطان کی ایک خطرناک چال ہے، جس سے انسان اللہ سے دور رہ کر ایک فانی مخلوق کی سوچ میں ڈوبا رہتا ہے اور دن بدن گمراہی کے دلدل میں پھنستا رہتا ہے۔ نمبر 8، میوزک سننے کا شوقین شخص اپنے ساتھ دوسروں کو بھی اس گناہ میں شریک کرتا ہے، یہاں تک کہ اپنی فیملی، دوست، احباب اور اگلی نسل کو بھی اس کی عادت ڈال کر فحاشی پر راغب کر کے اللہ سے دور کر دیتا ہے۔ نمبر 9، امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، گانے میوزک سے اپنے آپ کو بچاؤ، کیونکہ یہ حیا کو کم کرتے ہیں، شہوت کو ابھارتے ہیں اور غیرت کو برباد کر دیتے ہیں، اور یہ شراب کے قائم مقام ہے۔ اس میں نشے کی سی تاثیر ہے جس کے ذریعے شیطان انسان کو اپنے خالق سے دور کرتا رہتا ہے۔ تفسیر در مصور سورۃ لقمان۔ نمبر 10، میوزک اور گانے جیسے گناہ کبیرہ کی وجہ سے عبادت میں حلاوت، مٹھاس محسوس ہونا اور توجہ برقرار رہنے کی توفیق چھین لی جاتی ہے، جو کہ انتہائی خسارے کی بات ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس گناہ کبیرہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ خیر۔